نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز اساتذہ کرام اور قابل احترام طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ اجتماع ہمارے ادارے کے لیے ایک نئے باب، ایک نئی روایت اور ایک روشن علمی سفر کا آغاز ہے. آج ہم سب یہاں سفینس لیومنری سوسائٹی کے باضابطہ آغاز کے لیے جمع ہوئے ہیں. ایک ایسا پلیٹ فارم یا سوسائٹی جو علم، تحقیق، کردار سازی اور فکری روشنی کو یکجا کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے. اس سوسائٹی کی بنیاد 3 ستونوں پر ہے: نالج، ویلیو اینڈ لیڈرشپ. آج اس سوسائٹی کا پہلا ایونٹ قرآنک ڈسکورس 2025 ہے. اس کا مقصد طلباء کو یہ بتانا ہے کہ نہ صرف قرآن کو پڑھا جائے بلکہ اس کو سمجھا، اس کے اوپر فکر اور تدبر بھی کی جائے. اس سیگمنٹ کا، اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں دعوت دینا چاہتی ہوں ڈاکٹر سرفراز نعیمی اسلامک انسٹیٹیوٹ سے محمد رضا کو کہ وہ آئیں تلاوت قرآن پاک سے اس تقریب کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. رحمان جس نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان سکھایا. سورج اور چاند اس کی تسبیح کرتے ہیں، ستارے اور درخت اسے سجدہ کرتے ہیں. آسمان کو بلند کیا اور میزان رکھا، اور یہ کہ تم وزن کرنے میں زیادتی نہ کرو. السلام علیکم. میں اس سوسائٹی کی کو مینیجر اریبہ رشید آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اس سیگمنٹ میں. اور یہاں
آج کے اس ایونٹ کے اندر ہمارے پاس 4 سیگمنٹس ہیں, 4 کمپٹیشن. جو ہمارا پہلا کمپٹیشن ہے وہ ہے قرآن اینڈ کنٹمپریری سائنسز ای پوسٹر کمپٹیشن. دا سیکنڈ ون از قرأت کویسٹ. دا تھرڈ ون از تفسیر کمپٹیشن. سائڈ بائی سائڈ ہمارے ساتھ جو باہر ہے آڈیٹوریم میں لائیو کیلیگرافی بھی چل رہی ہوگی. تو اب ہم اس کے پہلے کمپٹیشن قرآن اینڈ کنٹمپریری سائنسز ای پوسٹر کمپٹیشن کی طرف بڑھتے ہیں. اس کا یہ جو سپرویژن ہے اس سارے کمپٹیشن کی, یہ ہمارے پاس افراز سعید نے کی ہے. وہ ہمارے پاس فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں. اور جو اس کے ججز ہیں ہمارے پاس وہ ہیں ہماری نرسنگ انسٹرکٹر میم انجم, اور جو ہماری سپروائزر ہیں اس ایونٹ کی وہ افراز سعید. اور اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہر پارٹیسپینٹس کو 3 منٹ دیے جائیں گے اپنی پریزنٹیشن پریزنٹ کرنے کے لیے, اپنا پوسٹر, اور سائنٹیفک ریلیشن ہو اس کا آپ کا پوسٹر کا قرآنی آیات کے ساتھ. دوسرا, آپ کو ریڈنگ کی اجازت نہیں ہے, اس کی نیگیٹو مارکنگ ہوگی, اور اگر کوئی 3 منٹ سے زیادہ جائے گا تو پھر بھی اس کی نیگیٹو مارکنگ ہے. تو اب میں بلانا چاہتی ہوں اپنے پہلے پارٹیسپینٹ کو, آسیہ حنیف, جن کا تعلق شیخہ فاطمہ انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ سے ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I'm Asiya Hanif from BSN third year. Today I stand before you to highlight something very extraordinary, the honey. A substance so simple yet so miraculous that Allah Almighty Himself mentioned in Holy Quran in Surah Al-Nahl ayat number 69. From their bellies emerges a fluid of red in color in which there is healing for the people. This one verse beautifully connects revelation with modern scientific research, proving once again that Quran is timeless. Let us have a look at the poster. Honey is not sweet, it is a natural wonder. It is full of energy and strength, vitamins and minerals, enzymes, and antioxidant, and sugar and water. In the world where artificial products dominate our shelves, honey is a natural treasure. It is full of nutrients, free of chemicals, and of course packed with benefits. Modern science reveals that Quran has mentioned 1400 years ago. Honey has the properties as anti-inflammatory, hygroscopic in nature, and antitussive properties make it a natural remedy for the treatment of the cough. Modern science also proved that honey boosts of our immunity. It has natural prebiotic, and it also acts as a ingredient to reduce oxidative stress. Where honey is benefiting our physical health, it is also soothing our mind. In the world full of anxiety, stress, emotional burnout, honey is used for our mental well-being. It induces mental calmness and vitality. It reduces stress, it reduces anxiety, and releases serotonin, a happiness hormone. One of the most astonishing features of the honey, as it is discovered now, is its role in the treatment of the breast cancer. It is used to induce apoptosis, that is programmed cell death of cancer cells, reduces metastasis, helps in cell regulation as well. And other thing that we have to discuss here is its role in the medicine. It is used to treat ulcers, burn wounds, as well as it is used to reduce the growth of the breast, colon, and skin cancer cells. It adds in digestion too. So when we are talking about honey, we are not talking about a single natural product. We are talking about a natural treasure, a natural miracle. Let us appreciate this natural gift and be reminded that whatever Allah Almighty has created has its specific benefit, its purpose. Some are revealed instantly and some take so long years to be revealed. Jazakallah. Thank you so much, Asiya. Our next participant is from BSN third year Sheikha Fatma Institute of Nursing, Hafiza Ishwa. Please welcome her on the stage.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Today I will briefly explain how wash-up or wuzu acts as one of the best prescription for the good health. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Ma'idah ayat number 6, اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اپنا منہ اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو, اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو. Here are some of the scientific evidences that shows good effects of wash-up on our physical health. To start with, circulatory system. Washing with water helps in regulating blood flow to the distant organs like hands, feet, and brain, where blood vessels are too narrow. So it eventually helps in reducing the risk of arteriosclerosis, blockage of arteries. It also helps in regulation of the temperature. Second one, oral protection. When we put water in our mouth, it activates the salivary glands which produces more saliva, which eventually maintains the pH in our mouth. Saliva also has an enzyme lysozyme which kills the bacteria and microbes in our mouth, so protects our mouth. Third one, lymphatic system. When we put water in our nose, it activates the lymph nodes in nasopharyngeal region. And when we do massage, it acts like massage on our neck. So it activates the lymph node on our neck region. So both will help in maintaining the body's natural defense system by boosting our immunity. Last one, static electricity and skin balance. Our body is in a good balance of static electricity, but this balance sometimes disturbed by clothing or friction. But water is a good conductor of electricity. So wash-up helps to regain this balance. Static electricity has worse effect on our subcutaneous muscles by enhancing the process of wrinkle production. But wash-up slows down this process and gives us glowing and smooth skin. In short, wash-up in daily practice purifies us spiritually and physically. Jazakallah. Thank you so much, Ishwa. You delivered beautifully. So, our next participant is Nisha Amin from BSN third year. Assalamu alaikum everyone. I am Nisha Amin from BSN third year. Today I will be presenting a very thought-provoking ayat from Surah Anbiya. As you can see, my topic is beyond blue, the protective layers of the sky. This phrase refers to the Earth's atmospheric layers, extending beyond the visible blue sky, having both scientific and Quranic perspectives. Now let's start it. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Anbiya ayat number 32, "And we made the sky a protective ceiling, but they from its signs are turning away." Now let's unwrap it in both scientific and Quranic way. The Quran doesn't mention the ozone layer by the name itself, but it describes the sky as a protective canopy. Here the word protective ceiling refers to the ozone layer. Now what is ozone layer? Let me tell briefly about it. It is a vital protective sheet located in the stratosphere, and it was discovered by French scientists in 1930. And it protects us from the harmful ultraviolet radiations of the sun. Talking about its scientific significance, it maintains the ecological balance, protecting marine life, plant life, animals, and most importantly us human beings. It regulates the climate, controlling the amount of energy reaching the earth. And most importantly, it prevents us from the ultraviolet radiations of the sun. اگر آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو جب سورج سے الٹرا وائلٹ ریڈیشنز آتی ہیں تو اوزون مالیکیولز اس انرجی کو اپنے اندر ایبزارب کر لیتے ہیں اور اس وجہ سے اوزون مالیکیول ایک سنگل او اور O2 میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور اس طرح سے وہ انرجی جو ہے نا اسی کام میں کنزیوم ہو جاتی ہے اور ان دس وے وہ انرجی جو ہے وہ ارتھ تک ریچ ہی نہیں کر پاتی. اینڈ ٹاکنگ اباؤٹ دا قرآنک پرسپیکٹیو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیڈ ان سورہ ملک کی آیت نمبر 3, اس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے. اے دیکھنے والے, کیا تو خدا کی تخلیق میں کوئی نقص دیکھتا ہے؟ تو اپنی آنکھ اٹھا کر دیکھ, کیا تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ And these layers refer to the Earth's atmospheric layer, which are exosphere, mesosphere, thermosphere, and troposphere. These descriptions beautifully align with what science discovered about the ozone layer. And isn't it interesting that Quran said about it 1400 years ago, which scientists have discovered recently?
And now at the end, what is our responsibility related to it? Allah appointed us the Khalifa of the earth. So we should protect it, and we can protect it in many ways. We can use eco-friendly products, and we can do plantation, and we can avoid every kind of pollution. And last but not least, preserving nature is preserving Allah's signs. Thank you so much. Have a great day ahead. You explained so well, Nisha, mashallah. Our next participant is Iman Fatima from MLT third year. Assalamu alaikum. Myself Iman Fatma, and my topic of interest for today is astrology. Astrology, let me tell you in short, astrology is kind of belief system جس کے بارے میں لوگوں کا ایسا سمجھنا اور سوچنا کہ ستاروں کی گردش ان کی زندگی پر اور ان کے معاملات پر گہرا اثر رکھتی ہے. جیسے کہ آج کی ماڈرن سوسائٹی میں ہم اپنے سٹارز کو دیکھتے ہیں, لیوز, ویرگو ایٹسیٹرا, دیٹ وی سیڈ دیٹ آئی ایم کانفیڈنٹ دیٹ اف مائی اسٹار از لیو. ہاؤ کین وی سے دیٹ؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا ہے کہ نن ان دی ہیون اینڈ ارتھ نوز دی انسین ایکسیپٹ اللہ. اللہ تعالیٰ کے علاوہ علم الغیب کے بارے میں کسی کو بھی علم نہیں ہے. ایسٹرولوجی علم الغیب ہے. ایسٹرولوجی کے بارے میں بہت سارے لوگوں کے کامن کانسیپٹس بھی ہیں کہ سٹارز کو اسٹڈی کرنے کے حوالے سے, بٹ دیٹس ناٹ ایسٹرولوجی, دیٹس ایسٹرونمی. ایسٹرونمی ان اسلام, اسٹڈنگ سٹارز فار نیویگیشن اینڈ اسٹڈنگ پرپز نالج ٹو گین نالج از الاؤڈ, بٹ to detect that stars can detect our destiny is not allowed. It's completely false faith. Astronomy does not predict our fate. It's a belief paradox that people know that it's wrong, but they still believe just for their comfort, just to know about their future. And then scientists also prove that جیسا کہ سائنٹسٹ اسلام نے جو چیز 1400 سال پہلے بتا دی تھی, سائنٹسٹ اس کو آج پروو کر رہے ہیں. برنم سائنٹسٹ جنہوں نے یہ پروو کیا کہ ایسٹرولوجی کچھ نہیں ہے سوائے ایک ایسی فلیٹرنگ اسٹیٹمنٹس لوگوں کو دی جاتی ہیں جو کہ ہر شخص پہ عام فٹ بیٹھتی ہیں. جیسے کہ آپ کو کوئی کہے کہ آپ بعض اوقات بہت کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اور بعض اوقات بہت پریشان, اینڈ دیٹس ٹرو, بٹ دیٹس ناٹ ایسٹرولوجی, دیٹس اے کامن سائیکولوجیکل فینومینا. So we think that should we follow the astrology? ان سب باتوں کے معلوم ہونے کے بعد بھی لوگ کیوں اپنے ستاروں کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں, انفارمیشن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میری زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو ستاروں کے بارے میں پڑھ کر کہ میرا اسٹار میرے بارے میں یہ کہتا ہے تو میں اس چیز کو اڈاپٹ کرتی ہوں, جبکہ یہ چیز غلط ہے. لوگ وائی پیپل بلیو ان زوڈیاک سائنس, لوگ پھر بھی کیوں یقین رکھتے ہیں؟ جسٹ فار دیئر کمفرٹ, جسٹ ٹو کنٹرول دیئر سینس. And at the last, social influence, social media influence is very important. بٹ ہر چیز جو نیٹ پر دی جاتی ہے وہ درست نہیں ہوتی. ایسٹرولوجی کے بارے میں ہمیں اپنی زندگی اور فیصلوں کے بارے میں کوئی رائے نہیں ملتی. انسان کی شخصیت, اس کے کردار, اس کی تربیت اور ایمان سے ہوتی ہے, نہ کہ ستاروں سے. In the end, I would only leave a question to you. Ask yourself, are you following your stars or not? And that's completely false in Islam. As a medical student, we see Allah's creation in every heartbeat, in every vein. So we should know about that. A strong belief in a true Muslim, the true healing comes not from stars. Don't wait for the stars to create your destiny. Let your own constellation. Thank you. Jazakumullahu khair. MashaAllah. Our next participant is Alina Khadim from third year. Assalamu alaikum. Good morning to all presenters, respected judges, and all my fellows. My name is Alina Khadim. I am the student of BSN third year. Today I am here with you to present my poster related to Quran and science. In Quran, Surah Niba, ayah number 8, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا, and we created you in pairs. Here the word azwaj means pairs are partners. So every similar thing or opposite thing finds its pair to maintain the earth's harmony. Have you ever wondered why Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran, we created you in pairs? It's not just about spirituality, but it's about science.
As we see the tiniest creation of this earth, atom, the structure of atom is not as simple as we think, but it has a more complex structures. For example, in atom, every tiny particle, electron, proton, neutron has its pair, as proton has antiproton, and electron has anti-electron, and matter has antimatter. So in the universe, every tiny thing from atom to the vast universe exists in pairs as day and light. The next example from my poster, we see that the creation of pairs from soil, and the first thing from this category comes in our mind is the creation of plants and the creation of human beings, male and female. Even our DNA carries the secret that the base pairs in our DNA are made up of pairs that connect each other in a beautiful way. So when Quran says that we created you in pairs, it's the way Allah defines, and the Quran presents duality in nature. Okay. So when Quran says, the science says that the things can't exist in this universe without duality, but in spirituality we believe that every soul finds its reflection not to because lose its duality, but to maintain the harmony of the universe. And the Quran and this is how the Creator shows His design in our hearts and in His book. So when Allah subhanahu wa ta'ala says we created you in pairs, it's not just about poetry, but it's the truth written in our emotions, our biology, and even in stars. In the last, I just want to say that as we grow older, the Quran gets younger. Thank you so much. Our next participant is Sara Fatima from BSN final year. Her topic is fingerprints, a divine identity in Quran and science. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا آج کا ٹاپک ایک انتہائی دلچسپ اور منفرد ٹاپک ہے. یہ ٹاپک صرف یہ وہ موضوع ہے جہاں پر قرآنی معجزہ، انسانی حقیقت، نباتاتی حقیقت اور سائنسی تحقیق ایک ہی جگہ پر آ کر جمع ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ہاں کیوں نہیں ہم اس کے پورے انگلیوں کے پورے نشانات تک دوبارہ بنانے پر قادر ہیں. یہ آیت صرف اس بات کو ظاہر نہیں کرتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کے پور تک دوبارہ بنا لیں گے، بلکہ یہ آیت اس بات کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ ہمارے فنگر پرنٹس، وائی اللہ تعالیٰ یہاں پہ فنگر پرنٹس ہی کیوں بولے، آج ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ وائی فنگر پرنٹس آر سو امپورٹنٹ. سو یو کین سی دیٹ کہ فنگر پرنٹس ہمارے اسی طرح فنگر پرنٹس جو ہے ہمارے، آپ نے دیکھا ہوگا 1 in 64 ٹریلین پرسنس کے اندر صرف 1% ایسا ہوتا ہے جس کے فنگر پرنٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ورنہ آج ایون دیٹ جو آئیڈینٹیکل ٹوینز ہوتے ہیں ان کے فنگر پرنٹس بھی سیم نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نمل کی آیت نمبر 88 میں فرماتے ہیں، یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو اتنے کمال کے ساتھ پیدا کیا. سورہ 3 کی آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسان تقویم سے پیدا کیا. سورہ فصلت کی آیت نمبر 53 میں فرماتے ہیں، ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کی ذات میں بھی دکھائیں گے. یہاں پہ ہر آیت ایک ہی چیز کو ڈیمونسٹریٹ کری ہے، ہماری ذات، اللہ تعالیٰ کی کاریگری، اللہ تعالیٰ کا انسان کو اچھے طریقے سے پیدا کرنا. یہ اور اللہ تعالیٰ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین صورت اور سیرت کے ساتھ پیدا کیا اور کمال کی سیرت سے نوازا. تو میں یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں یہاں پر کہ فنگر پرنٹس وائی آر سو امپورٹنٹ. آج اگر ہم بایو میٹرک سسٹم دیکھیں تو ہر جگہ ایئرپورٹ سیکیورٹی، نادرا، CNSI اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے موبائل سسٹم، ڈیجیٹل سسٹم، جہاں بھی فنگر پرنٹس اور آئرس ریکگنیشن، یہ وہ دو چیزیں ہیں جن کی آج تک کوئی سملیرٹی نہیں دکھا پایا. سائنسی حقیقت کے مطابق جو فرسٹ ریفرنس میں نے ادھر ڈالا ہوا ہے مالٹنی کا، اس نے اپنی اسٹڈی میں بتایا کہ فنگر پرنٹس ایک بیبی کے اندر اس کے 10 to 24 ویکس کے اندر بنتا ہے. اور یہ بنتا کیوں ہے؟ جینیٹک اینڈ انوائرمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے. اور جو بیبی کے اندر حمل کے دوران جو پریشر آ رہا ہوتا ہے بیبی کے فنگرز پر، اور کی جو انوائرمنٹل فیکٹرز میں چینجنگس ہو رہی ہوتی ہیں، تب یہ فنگر پرنٹس بنتے ہیں. تو اسی لیے جو آئیڈینٹیکل ٹوینس ہوتے ہیں ان کے بھی فنگر پرنٹس سیم نہیں ہوتے.
اس کے بعد دوسری اسٹڈی جو مایوڈ کی ہے اس نے بتایا کہ فنگر پرنٹس آج فورینسک اسٹڈیز کے اندر بھی یوز ہوتے ہیں. لائک جیسے کرائم سین ہو تو سب سے پہلے جو فوکس ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کو سب سے پہلے فنگر پرنٹس کلیکٹ کریں گے. انویسٹیگیٹرز کو منع کر دیا تھا کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹچ اینی تھنگ, آپ کسی چیز کو ٹچ نہیں کریں گے, آپ اس سے پہلے فنگر پرنٹس کلیکٹ کرتے ہو. اور جو ہمارے پاس تھرڈ اسٹڈی میں نے ایڈ کی ہے فنگر پرنٹ فارمیشن, اس میں یہی بتایا کہ فنگر پرنٹ کی فارمیشن کیسے ہوتی ہے اور یہ پوری زندگی کبھی چینج نہیں ہوتے ہیں. اور اس کے بعد میں اپنی آپ کو بتاتی جاؤں کہ فنگر پرنٹس کا جو ڈفرینس ہے یہ ایک یونیک پیٹرن پہ بنتا ہے. ایون دیٹ اگر سپرفیشل کٹ لگ جائے یا کوئی بھی چیز ہو تو یہ جو ہے فنگر پرنٹس کبھی بھی چینج نہیں ہوتا, یہ پیٹرن دوبارہ ری گرو ہوتا ہے, یہ کنٹینیوس پیٹرن رہتا ہے, یہ چینج نہیں ہوتا. قرآن پاک میں ایک آیت ہے, جو آیت میں نے بتائی ہے یہاں پہ وہ اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جس رب نے تمہاری شناخت اتنی منفرد رکھی ہے وہ قیامت کے دن تمہیں دوبارہ اٹھا دینے پر اتنا قادر ہے. اس کے بعد میں آپ کو ایک چیز بتاتی چلوں کہ ہر انسان کا جو کرافٹ, ہر انسان کا جو فنگر پرنٹ ہے وہ ایک اسپیسیفک سائنٹیفک پیٹرن رکھتا ہے, اور یہ ٹیکنالوجی میں اور ہمارے ایمان کو بوسٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. بیکاز یہ چیز جو آج سائنس ڈسکور کر رہی ہے قرآن پاک نے آج سے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا. میں اپنی پوسٹر کا اس اینڈ پہ کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کی نشانیوں کو دیکھ کر اپنے ایمان کو بڑھانے کی توفیق دے. آمین. جزاک اللہ. Sara, you deliver your poster so well. So, our next participant is Fatima Javed from MLT 3rd year. Please welcome her on the stage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today, just by the tawfiq of Allah subhanahu wa ta'ala, we are here to discuss the scientific miracles discussed in the Quran. Although the Quran is itself a miracle. Today my topic of discussion is Quran and embryology. Today in the Surah Tariq, Allah subhanahu wa ta'ala said, Khulika min ma'in dafiq. Beshak, man is created from the gushing fluid. Yakhruju min bayni sulubi wa turaib, merging from between the backbone and the rib. Here the gushing fluid means the seminal fluid, and merging from between the backbone and the ribs mentioned the anatomical regions involved in the secretion of the seminal fluids. Here the اس آیت میں ہم لوگوں کو ایگزیکٹ یہ تو نہیں بتایا جاتا کہ جو ہے کہ سیمینل فلوئڈ بٹوین دا بیک بون اینڈ دا ربس سے نکلتا ہے, جبکہ اس میں ہم لوگوں کو ان تمام ایناٹومیکل ریجنس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو کہ اس سیمینل فلوئڈ کی ایجیکولیشن میں انوالوڈ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل مینلی اس میں ہمارے وہ نرو سیلس انوالوڈ ہیں, وہ نروس انوالو ہیں جو اس میں جو ایجیکولیشن کوز کرواتے ہیں. اس میں ہمارے پاس سب سے فرسٹ آف آل ایناٹومیکل ایکوریسی آ جاتی ہے نیورولوجی آف ایجیکولیشن میں جو انوالو ہوتی ہے. مسلم سائنٹسٹ کا یہ ماننا ہے کہ سمپیتھیٹک ٹرنک ہمارے پاس سمپیتھیٹک ٹرنک سے جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے سیمینل ایجیکولیشن کو, اینڈ سمپیتھیٹک ٹرنک ہمارے پاس تھوریسک 11, 12 اینڈ نمبر 1 اینڈ نمبر 2 ریجنس میں آتا ہے, اینڈ دس ریجن از پریسائزلی لوکیٹڈ بٹوین دا ریبس اینڈ دا بیک بون. سیکنڈلی اگر ہم ڈیولپمنٹ میں جائیں, گونیٹس کی ڈیولپمنٹ, پری نیٹل ڈیولپمنٹ میں سو ہمارے پاس جو گونیٹس ہیں, گونیٹس اینڈ کڈنی یہ اوریجنیٹ ہوتے ہیں انٹرمیڈیٹ میزوڈرم سے. انٹرمیڈیٹ میزوڈرم کو اگر ہم دیکھیں تو انٹرمیڈیٹ میزوڈرم ڈیورنگ دا پری نیٹل ڈیولپمنٹ ہمارے پاس پریکزل میزوڈرم کے بالکل لیٹرلی پریزنٹ ہوتی ہے. سو پریکزل میزوڈرم از انوالوڈ ان دا ڈیولپمنٹ آف ربس. سو فرام ہیئر وی کین کنکلوڈ دیٹ from the prenatal development it is also evident that the gonads that are involved in the ejaculation of the semen are present near the ribs and the spinal cord. And lastly جو ہمارے پاس ٹیسٹس اوریجنیٹ کرتی ہیں وہ بھی ہمارے پاس ڈیورنگ دا پرینیٹل اسٹیج نیئر دا کڈنی پریزنٹ ہوتی ہیں, اینڈ دیٹس آلسو دا ریجن between the ribs and the spinal cord. So here it is also the evidence of the Quranic ayah that merging from between the backbone and the ribs.
And lastly, I also conclude that the Professor Kent, he was an embryologist. He studied for the 10th year on the embryology and Quran. And lastly, he says that the Quran is a word of the God. Thank you very much. Thank you, Fatima. Our next participant is Mehwish Atiq from MLT second year. Assalamu alaikum, it's me Mehwish Atiq, and my posture is Olive, our divine prescription of health and life. The posture is explained that ہمارے پاس دو طرح کی prescriptions ہوتی ہیں. ایک ہمارے پاس health care prescription ہوتی ہے and there is a divine prescription. Now I differentiate the health care prescription and a divine prescription. Now I taken an ayah from Surah Al-Nur. Allah is the light of heavens and the earth, lit from a blessed tree, an olive, neither of the east nor of the west, whose oil would almost glow, even there is no fire touches it. Olive ٹری جو ہے یہ ہمارے پاس ایک ایسا درخت ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں صرف بہت جگہ ہوا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں بتایا, اس کے علاوہ سورہ 3 میں ہے جہاں پہ ہے والتین والزیتون, جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے انجیر اور زیتون کی. اور قرآن پاک میں جہاں اللہ تعالیٰ قسم اٹھا لیتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس چیز میں بہت زیادہ برکت ہے, بینیفیشیل ہے, بہت عظمت والی وہ چیز ہے. سو اسی کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس جو اولیو ہے, ایک جو درخت ہے, یہ ہمارے پاس تقریباً بہت زیادہ جگہ پر مطلب یہ پایا جاتا ہے. موسٹلی بلیس لینڈ میں پایا جاتا ہے, موسٹلی ان سائریا اینڈ پیلسٹائن میں, جو کہ بلیس لینڈس بھی کہلائی جاتی ہیں. اینڈ ناؤ اباؤٹ دا بینیفٹس آف دا اولیو. اولیو کے بہت سارے بینیفٹس ہیں جو کہ سائنٹیفکلی پرووڈ ہیں, اور اس میں نمبر 1 ہمارے پاس آ جاتی ہیں, اس کے اندر ہارٹ ہیلتھ پروٹیکٹر ہے. اولیو آئل کے اندر, اولیو کے اندر اصل میں ہمارے پاس میوفاز ہوتے ہیں. میوفاز ہوتے ہیں مونو انسیچوریٹڈ فیٹس ہوتے ہیں, اور یہ ہائی رچ ہوتے ہیں HDL میں, جو کہ گڈ کولیسٹرول ہے, اور یہ لوئرس کر دیتے ہیں ہمارے بیڈ کولیسٹرول کو, جس کی وجہ سے ہمارے جو ہارٹ ہے اس کے اندر ہارٹ اسٹروکس کے جو چانسز ہیں وہ بہت زیادہ کم بھی ہو جاتے ہیں. اس لیے ڈاکٹرس بہت زیادہ کہتے ہیں کہ آپ جن کو ہارٹ کی پرابلمس آ جاتی ہیں, لیور کا پرابلمس آتا ہے, تو آپ جو ہے وہ اولیو آئل اسٹارٹ کر دیں, بیکاز آف کہ جب آپ کا جو لو کولیسٹرول ہے وہ انکریز ہوتا ہے تو آپ کے لیور میں, تو آپ کے ہارٹ کے چانسز جو ہیں وہ بہت زیادہ انکریز ہو جاتے ہیں. سیکنڈلی ہمارے پاس آ جاتے ہیں اسٹرینتھنس امیونٹی, وائٹ رچ, اس کے اندر وائٹامن ای جو ہے وہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. آئرن جو ہے ہمارے بلڈ فلو میں ہیموگلوبن کو جو ہے وہ انکریز کرتی ہے, تو جس کی وجہ سے ہماری جو امیونٹی ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے. نیکسٹ ون از دیٹ کہ برین بوسٹر. ایکچولی اس کے اندر اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز ہوتی ہیں, لائک پونیفینولس جو ہوتی ہیں ہمارے پلانٹس کے اندر نیچرلی پائے جاتے ہیں, جو ہمارے برین جس کی وجہ سے ہمارے جو برین کا ورکنگ ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے. اور موسٹلی سائنٹیفکلی پرووڈ ہے کہ الزائمر ڈیزیز کے اندر جو ہے نا یہ بہت زیادہ بینیفیشیل ہے, کہ اس کو جو ہے وہ یہ لیس کرتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے بون اینڈ جوائنٹ ہیلتھ. یہ بھی بہت زیادہ, اس کے اندر کیلشیم موجود ہے جو کہ ہماری بون اور جوائنٹ کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشیل ہوتا ہے. اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز اس کے اندر پائی جاتی ہیں, جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. سیکنڈ بٹ ناٹ دا لیسٹ, اسکن اینڈ ہیئر نرشمنٹ. ہماری اسکن کے لیے, ہمارے ہیئر کے لیے بہت زیادہ بینیفیشیل ہے, ڈرائنیس کم کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور اسموتھنیس پرووائڈ کرتا ہے. ایز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, ایٹ olive oil and apply it for indeed it is from a blessed tree, یعنی کہ اولیو کھاؤ بھی اور لگاؤ بھی. تو اس کا ہمیں یہاں سے پروف بھی ملتا ہے کہ ہم اپنی اسکن پر لگا بھی سکتے ہیں اور اسے کھا بھی سکتے ہیں. دا لاسٹ ون از دیٹ اینٹی انفلیمیٹری, اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز, جو کہ ہماری باڈی کے اندر جتنے بھی, کیونکہ اس میں اینٹی آکسیڈنٹ ہے تو اس میں پولیفینولز ہوگا, جیسے ہمارے پاس ہائیڈروکسی ٹائروسین وغیرہ ہیں, تو یہ ہماری باڈی کو ہیل کرتا ہے. کوئی بھی انفیکشن آ جاتی ہے اس سے پہلے, اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز ہیں, کوئی بھی انفلیمیشن ہوتی ہے تو اس کو ہیل کرنے میں جلدی جو ہے نا کور اپ کرتا ہے اس کو. سو فرام آل دا بینیفٹس ہم لوگوں نے دیکھے جو کہ سائنٹیفکلی پروف تھے, تو اولیو ٹری ہمیں ریفلیکشن ہی ملتی ہے کہ سمبلائز کرتا ہے اللہ وزڈم, ایک ایسی سنگل کریشن ہے جو کہ انلائٹنس کرتی ہے ہماری سول کو اینڈ باڈی کو. تھینک یو. Thank you so much, Mehwish. So our next participant is Ishma Yunus from BSN third year. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
Today I will talk about the divine wisdom behind creation of mountains and their designs, and how Quran described in such a meaningful way. In Surah Naba, ayat number 6 and 7, Allah subhanahu wa ta'ala says, Have not we made the earth a resting place and the mountains as stakes? This verse tells us about the earth, which is suitable for life and supports life, but mountains also stabilize them or help in this stability, as modern geology also support this idea. Now scientists discovered that the mountains are not only what we see above the surface. They have deep roots that we cannot see, and these roots are enough far into the earth's crust, helping in stability and functioning as the stakes or pegs. The word used for the mountains in this ayah is autad. Autad stands for stakes or pegs, and the mountains are also like that because mountains as mihad, and the mountains act as a autad because they have deep roots into the earth crust. The word used for the Quran the word used for the mountains in Quran is autad, which means sorry yaar riba pe nahi aa raha. थैंक यू इश्मा. एक छोटी सी अनाउंसमेंट ये कि हमारी जो लाइव कैलीग्राफी है वो लाइब्रेरी में स्टार्ट हो चुकी है, और दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास बाहर स्टॉल्स मौजूद हैं, वाइटल ट्रीट्स, स्टिच ब्लिस, क्रोस गुलाब, सुन्ना कॉन्शियस, आप उनको भी विज़िट कीजिएगा. सो कंपटीशन को आगे बढ़ाते हैं. हमारे अगली पार्टिसिपेंट का नाम है आयशा बतूल. आपका ताल्लुक BSN 3rd ईयर शेखा फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग से है. आपका टॉपिक फ्रंटल लॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्सनैलिटी है. Assalamu alaikum. I am Aisha Batul, student of BSN 3rd year from Sheikha Fatima Institute of Nursing and Health Sciences. Today's my topic of discussion is frontal lobe description of personality. For this, I took the ayah from Surah Al, ayah number 15 and 16, in which Allah says, "No, if he does not desist, we will surely drag him by the forelock, a lying, sinning forelock." इस आया को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसके बाद हमारे जहन में क्वेश्चन आता है कि एक फोर लॉक के बारे में ही क्यों बात की गई है. यानी हम लोग सिर्फ फोर लॉक जिसको अरेबिक में हम लोग नसिया कहते हैं, या फिर फोर लॉक उसका मतलब हम लोग फोर हेड भी कहते हैं, उसको हम लोग पेशानी भी कहते हैं, उसका ही जिक्र क्यों किया गया है. ये बात कुरान पाक में 1400 साल पहले ही कहती गई थी. उसके बाद अगर हम लोग मल्टीपल अहादीस मुबारका देखें तो उसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन अहादीस मुबारका का मफहूम ये है कि मैं अल्लाह ताला से पनाह मांगता हूँ अपनी इस पेशानी से. उसमें भी पेशानी पर ही जिक्र किया गया, और उसमें यह भी कहा गया है कि जो हॉर्सेस हैं उनके जो बेनिफिट्स हैं वो भी उनकी पेशानियों के अंदर ही मौजूद हैं. यानी इसका मतलब है कि जो हमारे पास आइदर वो ह्यूमन हो और वो हमारे पास एनिमल्स हों, उन सब की जो फोर लॉक है, जो फ्रंटल लूब है, वो मेन रोल प्ले कर रही है उसकी पर्सनैलिटी में. जैसा कि टॉपिक का भी यही है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्सनैलिटी. अगर हम लोग ये अब हमारे जहन में क्वेश्चन है कि क्यों, वाई फोर लॉक ओनली, नॉट अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. तो इससे हम लोग अगर साइंस की तरफ जाएँ तो 1842 में 1400 साल पहले कुरान पाक नाजिल हो चुका है, उसमें अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया है. लेकिन 1842 में आके हमें ये पता चलता है कि रेलवे स्टेशन पे अमेरिका में एक वर्कर काम कर रहा है. वो वर्कर जब काम कर रहा था, बार के साथ उसका सर लगा, जिसकी वजह से उसे चोट लगी, और बाद में
جب وہ چوٹ اس کی ریکور ہوگی, سارا کچھ ٹھیک ہو گیا, لیکن جو اس کی پہلے پرسنالٹی تھی وہ پراپرلی چینج ہو چکی تھی. اس کی جو وہ پہلے اس کے ایموشنل رسپانس تھے, اس کا جو سوشل بیہیویئر, پلاننگ, آرگنائزیشن, ایچ اینڈ ایوری تھنگ واز چینجڈ. اس سے سائنسدانوں نے یہ پتہ کیا کہ جو ہماری فور لاک ہے, جو ہماری نصیحہ ہے, اس کا جو مین فنکشن ہے وہ ہے ایموشنل ریگولیشن, سوشل بیہیویئر, پلاننگ اینڈ آرگنائزیشن, ورکنگ میموری اینڈ آلسو ان کنٹرول امپلس. اور اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے یہ فرما دیا تھا کہ جو ہماری پکڑ ہوگی وہ اس فور لاک سے ہوگی, کیونکہ جو ایک گناہ کرنے کا جو ماخذ ہے, جو مین ایریا ہے, وہ بھی فرنٹل لوب میں ہی لوکیٹڈ ہے. اس کے بعد اگر ہم لوگوں نے کوئی اچھا کام کرنا ہے تو وہ بھی فرنٹل لوب میں ہی لوکیٹڈ ہے. اور اس کے بعد اگر ہم لوگ اینیملز میں اور ہیومنس کے کمپیریزن میں دیکھیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آئدر وہ ہمارے پاس کیٹ کا ہے, آئدر وہ اسکوئرل کا ہے, آئدر وہ ہیومنس کا ہے, آئدر وہ چمپینزی کا ہے, کسی بھی چیز کا وہ برین ہے, اس کی جو فور ہیڈ ہے, فرنٹل لوک ہے, وہ ہمارے پاس مین رول پلے کر رہی ہوتی ہے, جو پراپر اسے فنکشننگ کرنی ہوتی ہے اس میں. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے. 1400 سال پہلے جو چیز ہمیں بتا دی گئی تھی وہ 1842 میں آ کے سائنسدانوں نے یہ دریافت کیا کہ ہاں, اس سے پہلے وہ سمجھتے تھے کہ برین کا ایک حصہ ہے اور یہ ایک میوٹیڈ ایریا, اس کا کوئی بھی کام نہیں ہے, دیر از نو فنکشن آف دی فرنٹل لوب. بٹ آفٹر 1842 they discovered that there is a function of the frontal lobe which helps in describing the personality of a person. So at the end it is clear that it is the Quran that is from Allah only. Thank you, Aisha. Our next participant is Ramsha Ahmed Ali from BSN 3rd year. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hope so you are all doing well. I am Ramsha from BSN 3rd year. Today I will be presenting on the topic the confluence of waters, the Atlantic and Pacific Ocean, by the respect of Quran and science, inspired by the verses 19 and 20 from Surah Ar-Rahman, which states that He has set free the two seas, freely flowing together, meeting together, but there is a barrier between them that they do not cross each other. This verse beautifully highlights the phenomena that there is a partition between them, that they do not mix with each other. Let's first look at the Quranic perspective. In the verse 19 from Surah Ar-Rahman, Allah states that Marajal Bahraini Yaltaqiyan. The words Marajal Bahraini represents that there is a barrier. He has allowed the two seas to freely flow with each other. And then he says Yaltaqiyan, which means that he has a physical convergence between them. In the verse 20 from Surah Ar-Rahman, Allah says that Bainahuma barzakhun. There is a invisible barrier or partition between them. And then finally Allah says La yabgiyan, which shows that despite meeting that they do not cross or mix with each other. Let's moving towards the scientific perspective. Oceanographers have discovered many factors that contribute to the formation of this barrier. They call them halocline, pycnocline and thermocline. Halocline refers to there is a difference in the salt concentration of two seas. That's the reason the one is salty and the other one is sweet in taste. The second one is thermocline. There is a difference between the temperature. The one is about 18 degrees Celsius and the other is 16 degrees Celsius. The third and the last one is pycnocline, which is the difference in the density of the two oceans. This verse beautifully highlights the phenomena that the Quran had described more than 1400 years ago. To sum up, I would like to say that this verse reminds us the divine harmony between the revelation and science. Quran not only describes us but also encourages us to explore the world and revealing the signs of Allah Almighty in every corner of creation. Thank you. Thank you, Ramsha. So our next participant is Sabah Ashraf from BSN 3rd year. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Good morning, everyone. I'm Sabah Ashraf and I'm deeply honored to represent there. My dear audience, our life is full of hardships and difficulties. My presentation put a light how to deal with psychology of depression when it comes to Quran from the Surah Duha, verse number 1, 3, 4 and 5.
This surah was revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam during a period of revelation when Allah subhanahu wa ta'ala has paused the wahi. Huzur Akram sallallahu alaihi wasallam become depressed, and then Allah subhanahu wa ta'ala has revealed Surah Duha. Now I will going to discuss the verse 3, 4 and 5 of Surah Duha, how we deal with depression and anxiety. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Your Lord has not forgotten you, nor he leave you. Your Lord not hate you. This negate to stop feeling alone or worthless. It assure the Muslims that Allah subhanahu wa ta'ala don't abandon them and don't leave them in hardships. Second verse, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, and hereafter is better than the present. That this world is temporary and the eternal relief is from the akhirah, which is Jannah. Allah says the world is temporary and everyone is struggling with pain and hopelessness will find the peace in the akhirah. Tomorrow will be the better than the present. It gives optimism and hope. Third verse, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, and your Lord will give you, you will be satisfied. This is a powerful promise of future and reward from Allah. Allah says, soothing feeling of contentment and trust will gain in the eternal from the akhirah. You will be satisfied. How it relates to psychology? Attachment theory, which says assurance from a trusted source reduces the stress level. And from the hope theory, a positive future outcomes boost motivations and decrease depressing thinking by the Snyder. Third one is gratifications, which is from the neuroscience of reward by the Bridge. Anticipations of future reward brings motivational and emotional regulations. Fourth one is cognitive behavior theory. How it described? It described by a technique which is called positive appraisal, in which reorients the person's mind from current difficulty toward a better future, gives satisfaction and motivations and relieve anxiety. So when we came close to Allah and become preacher to Islam, we will find our purpose in our lives. Through Quran, we will battle the depression and anxiety. May Allah bless you and me with the light of Quran and Sunnah. Thank you so much. Thank you so much, Sabah. It's our last poster presentations. Thank you all the participants for your creative and well-designed e-posters. Thank you for participation and your efforts are really appreciated. Now, let's move towards our next competition, that is Kirat Quest. For this, I would like to invite Dr. Suhaib, consultant cardiologist, and Ma'am Kawal, nursing instructor, to continue this event from this point. Please give a big round of applause for Dr. Suhaib and Ma'am Kawal.